12-1 بجے تک بھی جب میں کبھی فری بھی ہوتی ہوں تو فٹ پاتھ پہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پڑے ہوتے ہیں، ان کو بھی میں منہ سے کپڑے اٹھا اٹھا کے بھی دیکھ چکی ہوں، لیکن مجھے نہیں نظر آتے وہ۔ اور ان کپڑوں سے جب اٹھاتے ہیں تو بہت ایک ایسی فیلنگ بھی آتی ہے کہ شاید اللہ پاک میں یہ کوئی معجزہ کر دے، کوئی معجزہ ہی بنا دے۔ وہ خود ہی مجھے کہے کہ یہ میری بچی جا رہی ہے، میں اس کو پکڑ لوں۔ وہ خود ہی مجھے بلا لے کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کو کچھ نہ کوئی کہیے گا۔ السلام علیکم ویور، کرنٹ این کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، کہانی عروج فاطمہ کی، ایک ایسی باہمت عروج فاطمہ جو شام کے وقت ایک کیفے پہ کام کرتی ہے اور دن کے وقت اپنے والد کو ڈھونڈتی ہے۔ لاہور کی گلیوں میں اپنے والد کی تلاش میں وہ مارے مارے پھرتی ہے، کہیں والد نظر آ جائیں۔ یہ عروج فاطمہ جھانگ کی رہنے والی ہیں جن کے والد آج سے 2 سال قبل لاپتہ ہو گئے تھے۔ عروج فاطمہ جھانگ کو چھوڑ کے لاہور آ گئیں اور ایک کیفے پہ ملازمت شروع کر دی، اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور اپنے گھر والوں کا گزر بسر کرنے کے لیے۔ شام کے وقت کیفے پہ کام کرتی ہیں اور دن کے وقت اپنے باپ کو لاہور کی گلیوں میں ڈھونڈتی ہیں۔ تو آئیے آج عروج فاطمہ سے گفتگو کرتے ہیں، ان کی زبانی ان کی داستان سنتے ہیں۔ عروج، کب یہ ہوا، کب آپ کے والد لاپتہ ہوئے؟ آج سے 1.5-2 سال پہلے وہ گھر سے چلے گئے تھے، ساتھ ہی ایک دکان تھی، ادھر سگریٹ وغیرہ پی رہے تھے۔ اس کے بعد وہ ہمیں نظر نہیں آئے، تو اس کے بعد ہم نے بہت ڈھونڈا بھی ان کو اپنے آس پاس ہر علاقے میں۔ میرے بھائیوں نے بائک پر شام تک ہم نے ڈھونڈا، لیکن ہمیں نہیں ملے کبھی بھی وہ۔ ابھی بھی پولیس میں بھی رپورٹ وغیرہ کروائی ہوئی ہے، لیکن ان سے بھی کوئی ہمیں پتہ نہیں چلا۔ تو بہت کوشش کی ہے، نہیں مل رہے۔ ادھر بھی ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں نظر آ جائیں، وہ کچھ بھی کسی کے پاس بھی ہوتے تو پتہ چل جاتا، لیکن نہیں پتہ چلا ابھی تک۔ کیا ان کے پاس کوئی موبائل فون تھا جس کے اوپر آپ نے کوئی کالز وغیرہ کی، یا کچھ موبائل فون نہیں تھا ان کے پاس؟ نہیں، ان کے پاس کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ وہ اتنے مطلب ٹھیک بھی نہیں تھے، ضعیف تھے، لیکن اتنے بھی وہ نہیں ہو سکتے تھے کہ ان کو اپنے گھر کا پتہ نہ چلتا۔ ان کو ہر چیز کی پہچان تھی۔ اور کہیں کسی کے ساتھ اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں کوئی دشمنی تو نہیں تھی؟ کسی کے ساتھ کوئی لاگت بازی تو نہیں تھی؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ پہلے ان کی ہوتی تھی، لیکن ابھی ماشاءاللہ ان کی شادی سے پہلے ان کے جو بھی معاملات تھے وہ ہمیں کسی کو بچوں کو نہیں پتہ۔ تو ابھی کا تو فی الحال کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ بڑی عزت کرتے تھے گاؤں والے سارے ان کی۔ آپ دن کے وقت لاہور کی گلیوں میں اپنے باپ کو ڈھونڈتی ہیں، رات کے وقت ایک کیفے پہ کام کرتی ہیں، یہ سب کچھ کرنے کی وجہ کیا ہے کیفے پہ کام کرنے کی؟ یہی ہے کہ یہاں رہنا بھی بہت مشکل ہے، اکیلی پردیس میں ایک بندہ، گھر سے باہر بھی پردیس ہوتا ہے۔ تو ڈھونڈتی ہوں، داتا صاحب وغیرہ پہ بھی گئی ہوں 1-2 دفعہ، وہ پیچھے جھونپڑیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں ادھر بھی گئی ہوں، نہیں ملے، وہ مجھے نظر نہیں آتے۔ اور گھر میں جانے کی ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ ایک باپ کے بنا سارا گھر سونا سونا لگتا ہے۔ تو جب بھی کوئی آندھی وغیرہ بھی آتی ہے تو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ میرے بابا کیا کر رہے ہوں گے۔ بہت تکلیف سے جو ہے ہم گزرتے ہیں، میرے بھائی، میرے بہنیں، یہاں تک کہ میری ایک بہن ہاف مینٹل ہو گئی ہے۔ اس کو نہیں سمجھ آتی کہ اس کی 4 بچیاں ہیں، لیکن اس کو نہیں سمجھ آتی، وہ اتنا اپنے بابا کی یاد میں گم رہتی ہے، وہ کیا کر رہی ہے، وہ کیسے کر رہی ہے۔ تو بہت تکلیف ہے، بڑی مدد بھی مانگی ہے، ہر بندے سے مدد مانگی ہے، پیسے بھی اکٹھے کر کے انعامات لگا کے پوسٹر بھی چھپوائے ہیں، بڑی پوسٹیں دی ہیں، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا ابھی تک۔ 2 سال ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اس کا اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے، لیکن اس چیز کا صبر نہیں آ رہا ہمیں، بہت ڈھونڈا ہے، نہیں مل رہے وہ۔ باپ تو ہمیشہ باپ ہوتا ہے، والدین بچوں کے لیے خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو کتنا عرصہ ہو گیا باپ کو لاپتہ ہوئے ہوئے؟ تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے ہیں، بہت ڈھونڈا ہے ان کو، بہت ڈھونڈا ہے، نہیں مل رہے وہ۔ بڑی دعائیں کی ہیں، بڑی منتیں مانگی ہیں، میلاد وغیرہ کروائے ہیں، ہر چیز، ہر قسم کا، یہاں تک کہ کوئی 1-2 لاکھ میں جمع کر کے بزرگوں کو دے چکی ہوں۔ بعض بزرگ کہتے ہیں بھئی ہم بتا دیں گے، وہ کہاں ہوگا، وہ یہاں ہوگا، لیکن نہیں ملے وہ۔ بہت کوشش کی ہے، نہیں ملے وہ۔ بہت بزرگوں کو بھی پیسے کھلائے ہیں، لیکن نہیں،
وہ کہتے ہیں بعد میں کھا پی کے کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلے گا، 10 دن بعد آ جائے گا، 8 دن بعد آ جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ دنیا پہ تو اب اعتبار ہی اٹھ گیا ہے۔ اللہ پاک سے بھی بہت دعائیں کی ہیں، لیکن پتہ نہیں اللہ پاک کیوں نہیں سن رہا، کیوں ہم نے کوئی گناہ ایسا کیا ہے جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ آپ کتنے بہن بھائی ہیں، اور سب سے بڑی آپ ہیں یا سب سے چھوٹی ہیں؟ ہم 9 بہن بھائی ہیں، میں سب سے چھوٹی ہیں، سب شادی شدہ ہے۔ تو ہر بندہ جو ہے شادی شدہ ہوتا ہے اپنے بچوں میں گم ہوتا ہے، اپنے گھر میں گم ہوتا ہے۔ میں ہی انمیرڈ ہوں، میں کیسے رہ سکتی ہوں اپنے بابا کے بغیر؟ میرے بابا میرے استاد بھی ہیں، انہوں نے مجھے پڑھایا بھی ہے، شروع سے میرے استاد رہے ہیں گھر میں، یہاں تک کہ اردو پڑھنا میں گھر میں ہی سیکھ گئی تھی۔ پہلے آرمی میں بھی تھے، تو بہت رہنا مشکل ہے دنیا میں۔ اس طرح یہی ہوتا ہے کہ ابھی آ جائیں گے، ابھی آ جائیں گے، لیکن اتنی دیر کیسے گزار رہے ہیں ہمیں تو خود پہ بھی یقین نہیں ہو رہا کہ ہم پتھر بن چکے ہیں، رو رو کے ساری ساری رات نیند نہیں آتی۔ میں جہاں کام کرتی ہوں میٹ اپ لاؤنج میں، ادھر بھی سارا دن ہنستی ہوں، لیکن رات کو جب آگ لگتی ہے تو پھر وہی بات ذہن میں آ جاتی ہے۔ کوئی بھی سمجھ نہیں آتی، اتنی کمزوری ہو چکی ہے، میری آنکھیں ہی اندھی ہو چکی ہیں، مجھے تو نظر بھی نہیں آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، سمجھ نہیں لگتی کیا بات منہ سے نکل جاتی ہے، کیونکہ ہر وقت پریشانی، ذہنی دباؤ رہتا ہے کہ کہاں ہوں گے وہ، کس حالت میں ہوں گے۔ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟ میں نے ایف ایس سی کی ہے۔ ایف ایس سی کی ہے، اس کے بعد آگے اسٹڈی کو کنٹینیو کیوں نہیں رکھا؟ کیا وجہ تھی؟ کوئی اکنامیکلی ایشوز تھے یا کچھ اور ایشوز تھے، یا کوئی فیملیز کی طرف سے پرابلم تھی کہ بچیوں کو آگے تعلیم نہیں دلوانی چاہیے، آگے ایجوکیشن کنٹینیو کیوں نہیں کی؟ جی جی، یہی حالات تھے کہ مطلب رکاوٹیں آتی تھی فیملی کی وجہ سے ہی۔ کوئی کہتا تھا اس کو، یہاں تک کہ 7ویں میں تھی جب سے میرے پیچھے لگ گئے تھے سارے کہ بھئی اس کی شادی کر دے، اس کی شادی کر دے، لیکن وہ عمر شادی کی نہیں تھی، اس لیے میں نے کروائی، اور میری ماما بابا نے کہا تھا کہ ہم نے بچی کو پڑھانا ہے، تو ایف ایس سی کی تو کی، لیکن اس کا بھی مطلب پھر بعد میں کام نہیں کرنے دیتے تھے، یہاں پڑھنے ہی نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ گھر میں شادیاں ہو گئی تھی بھائیوں کی بھی، تو لڑائی فساد ہر وقت پڑی رہتی تھی، اس وجہ سے پھر آگے میں پڑھ ہی نہیں سکی۔ آپ نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے اور آپ ایک کیفے پہ ایز اے ویٹر کا کام کر رہی ہیں، ماہانہ کتنا کما لیتی ہیں؟ میں یہاں سے کما لیتی ہوں ماشاءاللہ، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، انہوں نے مجھے مطلب کھانا وغیرہ بھی دیتے ہیں، رہائش بھی دی ہوئی ہے، اور کما لیتی ہوں تقریباً 25-30 تک میں ادھر سے کما لیتی ہوں، تو اس میں سے کچھ میں اپنے گھر میں بیچتی ہوں، کچھ میرے اپنے اخراجات ہیں، کچھ کرائے وغیرہ میں لگ جاتے ہیں، جب میں بابا کو ڈھونڈنے وغیرہ بھی جاتی ہوں اس میں بھی لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر مہنگائی کے حساب سے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں۔ اپنے باپ کو کہاں کہاں تک ڈھونڈا ہے، کہاں کہاں تک ان کی تلاش کی ہے؟ تقریباً میں آدھا لاہور جو ہے وہ دیکھ چکی ہوں، جو ادھر شوکت خانم، ادھر داتا صاحب دربار، تو تقریباً کافی حد تک میں دیکھ چکی ہوں، تو لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ 12-1 بجے تک بھی جب میں کبھی فری بھی ہوتی ہوں تو فٹ پاتھ پہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پڑے ہوتے ہیں، ان کو بھی میں منہ سے کپڑے اٹھا اٹھا کے بھی دیکھ چکی ہوں، لیکن مجھے نہیں نظر آتے وہ۔ آپ فٹ پاتھ پہ سونے والے لوگوں کے منہ سے کپڑے اٹھاتی ہیں اس امید کے ساتھ کہ شاید ان میں سے کوئی میرا والد ہو؟ اور ان کپڑوں جب اٹھاتے ہیں تو بہت مطلب ایک ایسی فیلنگ بھی آتی ہے کہ شاید اللہ پاک میں یہ کوئی معجزہ کر دے، کوئی معجزہ ہی بنا دے کہ وہ خود ہی مجھے کہے کہ یہ میری بچی جا رہی ہے، میں اس کو پکڑ لوں، وہ خود ہی مجھے بلا لے کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کو کچھ نہ کوئی کہیے گا۔ لیکن امید جو سب سے بڑی طاقت امید ہوتی ہے، تو امید تو نہیں چھوڑنی چاہیے کہ ضرور ایک دن باپ تو ضرور ملے گا۔ جی بالکل، کئی بزرگوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میرے بابا ہیں، اور جب بھی میں ان کو ڈیپلی یاد کرتی ہوں کہ میرے بابا، کوئی بھی ان کی بات بھی یاد کرتی ہوں تو وہ مجھے خواب میں لازمی ملتے ہیں کہ بھئی میرا بچہ ہے، میں نے ان کو، اور مجھے اس دن میں بہت اچھا دن گزرتا ہے جب وہ مجھے خواب میں ملتے ہیں اور میرے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو میں اس دن بڑا خوش ہوتی ہوں۔
لیکن پھر بھی جو امید ہے ایک وہ یہی ہوتی ہے کہ نظر تو آئے، میں ان سے باتیں تو کروں، ان کے پاس بیٹھ کے ان کے ماتھا ہاتھ پاؤں چوموں کہ بابا آپ کیوں ہمیں چھوڑ گئے، کس طرح رہنا مشکل کر گیا ہماری زندگی پہ لعنت ہے کہ ہم ایک باپ کو نہیں سنبھال سکے۔ لوگوں کا کیا ریئیکشن ہے اس حوالے سے جب آپ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہیں؟ معاشرے میں لوگ کیا کہتے ہیں، محلے میں رشتہ دار کیا جو ریئیکشن ہے وہ کس طرح کا؟ کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کو گھر چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ بزرگ تھے اور وہ خود مختاری چاہ رہے تھے، وہ لاڈ پیار چاہ رہے تھے، اور وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ ہم نہیں دے پا رہے تھے۔ سب شادی شدہ تھے، بھائی تک بھی اتنی غور و فکر نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے بابا بزرگ ہیں۔ تو باقی جو ایک اولاد کی ماں باپ سے چاہت ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، لیکن کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ برا کام ہے، اب وہ کہاں سے آئے گا، وہ کہیں بیٹھ گیا ہوگا، وہ یہ کر رہا ہوگا، وہ نہیں آئے گا۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کسی اس جگہ پہ بیٹھا ہے جہاں اس کو صرف کھانا مل رہا ہے اور وہ سکون سے بیٹھا ہے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کھانا یا پیسے سے دنیا نہیں چلتی، پیار محبت اور جو رشتے ہوتے ہیں نا ان سے دنیا چل سکتی ہے۔ جی ناظرین، یہ کہانی تھی جھانگ کی بہادر لڑکی عروج فاطمہ کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے میزبان عمر نواز کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔